یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکیں۔ یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بڑا ابہام ہے، خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے۔ ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن یہ ہیلے بہانے، یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ لیکن سرٹیفکیٹ اس میں دیا ہوا ہے، یہ کسی قانون کے تابع اپلیکیشن نہیں تھی، ان کا مقصد صرف ڈیلے کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعرات کو سیٹرڈے کو جب یہ کیس لگا تو کس بات پہ انہوں نے ایڈجن کر دیا؟ صرف اس بات پہ کہ میں منڈے کو یہ فیصلہ کروں گا۔ 2.5 گھنٹے سنتے رہے۔ یہ آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے۔ ضمانت دینا یا نہ دینا یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہوتا ہے، کیپنگ ان ویو دی کنٹینٹس آف دی FIR۔ یہ میکسیمم 2 سال کا بیلیبل افینس ہے، قابل ضمانت جرم میں ایز اے میٹر آف رائٹ بیل ہوا کرتی ہے، ضمانت ملا کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس تاریخ کو کہا کہ میں منڈے کو سنوں گا۔ پچھلے منڈے کو جب ہم آئے تو پتہ چلا چھٹی پہ چلے گئے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ جمعرات کو آ جائیں گے، جمعرات کو درخواست لگائی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے، پھر پتہ چلا کہ یہ ہفتے کے دن چھٹی پہ نہیں ہے تو بیچ میں فرائیڈے کو آ گئے اور ہفتے کو پھر چھٹی کر لی، اور آج کے لیے وہ ایک صرف مسلینیس اپلیکیشن انہوں نے فریولس درخواست جمع کرا دی، صرف جج صاحب کو رستہ ہے۔ سر جج صاحب کو رستہ دے دیں تھوڑا سا اس طرف۔ یہ درخواست صرف اس لیے دی ہے، اس کو دیجیے گا، آپ کا زوم بھی ہو۔ یہ درخواست صرف اس لیے دی ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے یہ آج کیس بحث سے سماعت میں نہ جا سکے اور وہ سماعت ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح جج صاحب نے بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے انہوں نے درخواست سے سماعت ایڈجن کر دی اور 14 تاریخ لگ دی۔ دیکھیں، بیل بیفور اریسٹ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور میں نے کورٹ کو کہا بھی تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ بیل بیفور اریسٹ اور آفٹر اریسٹ اکٹھے سنی جائے تو پھر ہمیں ایڈ انٹرم بیل دے دو، ہمیں بھی رہا کر دو، اس کے ایڈ پار کر دو، اور اس کے بعد پھر جب چاہیں سنیں، 6 مہینے نہ سنو، 4 مہینے نہ سنیں۔ جب کسی انسان کی لائف اینڈ لبرٹی کا سوال ہوتا ہے تو بنیادی حق ہے اس کو فوری طور پر اس کے کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر ڈیلے کریں گے، فرض کرو کل آپ کو ضمانت ملتی ہے، ہمیں ضمانت کل ملتی ہے تو جتنے دن ہم جیل میں رہیں اس کا کون حساب دے گا؟ اسی طرح جس طرح جسٹس عامر فاروق کو ہم نے کہا تھا کہ آج ہمارا کیس سن لیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہمایوں دلاور کا نہ صرف غلط ہے، اللیگل ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، ایک تعصب پہ مبنی ہے، تو انہوں نے کہا میں 4 دن میں فیصلہ کروں گا۔ 4 دن کے بجائے انہوں نے 25 دن لگائے فیصلہ کرنے میں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ سائفر کیس میں اس جج صاحب نے سائفر کیس میں بغیر عمران خان کو پروڈیوس کیے انڈیٹڈ آرڈر کر دیا کہ جناب اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ دو۔ یہ ان کا غیر قانونی عمل تھا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے، اور اسی طرح یہ غیر قانونی عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ، مقتدر طبقے، قوتیں وہ پریشر اڈاپٹ کرتی ہیں اور ادارے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے منصف جسٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عدالت بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اس طرح کے آرڈر کرتی ہے، اور انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ آج اسی طرح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور کیس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید القادر یونیورسٹی کیس میں بھی ڈال دیا گیا یا ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں سے اگر معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ خان صاحب کا کوئی ایسی اطلاع وکلاء کو دی گئی جیسے سائفر میں نہیں دی گئی تھی؟ تو دیکھیں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس دن بھی جس دن ضمانت ہماری ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، اس دن انڈیٹڈ ایک روپکار میڈیا میں آ گئی، سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں آ گئی، اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈسکلوز کرتے ہیں، اور یہ اس وقت آئی جس وقت ان کا ضمانت کا آرڈر آیا، اسی وقت ہو گئی، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 تاریخ کا آرڈر تھا۔ تو اسی طرح کی اگر کوئی کارروائی ان کا مقصد ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جیسے عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا، اس کا مطلب ہے یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو
اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکیں۔ یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بڑا ابہام ہے، خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے۔ ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن یہ ہیلے بہانے، یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ یہ ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق، آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، کون اس کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میری نظر میں تو آج اگر ضمانت یہ 14 کو ہوتی ہے تو اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے، لیکن یہ طریقہ واردات ہے ہمارے پراسیکیوشن کا، ہماری سرکار کا، ہمارے ان لوگوں کا جو عمران خان کو ہر حال میں جیل رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ باہر آئے گا، وہ الیکشن ریلیز کو وہ تقریریں کرے گا، تو یہ جو بونے قسم کے سیاستدان ہیں، جو من پسند ہیں، جو ان کے بڑی آنکھ کا تارا ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نظر بھی نہیں آئیں گے وہ بونے سیاستدان۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھو، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، ان کے کسی لیڈر کو باہر نہ آنے دو، ان کو نامعلوم لوگ اٹھا کے لے جائیں یا ان کو کسی مقدمے میں ڈال دیں تاکہ وہ ان کی پارٹی نظر نہ آئے۔ لیکن ان کو نظر آنا چاہیے، گلگت بلتستان کا اسٹور کا رزلٹ آپ نے ابھی دیکھ لیا، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری مشینری، فورس، پولیس انوالو تھی اس میں کہ جناب نہیں پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، لیکن خالد پہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، وہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ نہیں جیت سکے۔ عوام کے دلوں میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ طریقہ کار اگر کنٹینیو رکھیں گے تو اس میں محبتیں نہیں پیدا ہوتی، نفرتیں مزید پھیلیں گی۔ کل انڈیا کو دیکھو کتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اس کے مقابلے میں ہم اندرونی اختلافات بھلا کر کیا ہم اپنے ملک، قوم اور 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچیں گے؟ اور اگر نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی، ہمارے مقتدر طبقوں کی اور سو کارڈ سیاسی اور جمہوری طاقتیں کہنے والے لوگوں کی یہ چھوٹی سوچ اور کم ظرفی ہوگی جب وہ اس چھوٹے چھوٹے اختلافات کے پیچھے اور عمران خان کی دشمنی میں پورے 24-25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سر کیس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں سر؟ کیا خان صاحب کی ضمانت ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی سر، خان صاحب کی ضمانت بالکل ہوتی ہوئی ممکن نظر آ رہی ہے اگر سنی جائے تو، پر آپ نے آج جیسے کہ دیکھا کہ جس دن سے ہماری بیل اپلیکیشن فائلڈ ہے، کبھی جج صاحب رخصت پہ چلے جاتے ہیں، کبھی سرکار ایک درخواست لے آتی ہے، جب وہ درخواست نبٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دوسری درخواست وہ آ جاتی ہے، اور اس درخواست کا نہ سر نہ پیر ہے، اور آج 1.5-2 گھنٹے اس کے اوپر بحث کرنے کے بعد فائنلی فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ درخواست ان کی غلط ہے، اور جو پری اریسٹ بیل اپلیکیشنز ہیں ان کا پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مینلی سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب جن کی ضمانت کی ہیئرنگ فکسڈ ہے 14 تاریخ کے لیے، عمران خان صاحب کی بھی ہیئرنگ آج نہ سنی جائے اور وہ بھی اکٹھا یہ فیصلہ ہو، پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ اکٹھی سنی جائے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ فوجداری کے قانون میں اور فوجداری کے پروسیجر میں پری اریسٹ بیل اپلیکیشن سیپریٹ ہوتی ہیں، پوسٹ اریسٹ اپلیکیشن کیونکہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے اس کی لبرٹی، اس کے فنڈامنٹل رائٹس پہلے آتے ہیں، وہ پرائورٹی پر سنے جاتے ہیں۔ سو بہت افسوس ہے اس بات کا کہ آلدو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوا کہ یہ اپلیکیشنز جو ہیں پری اور پوسٹ اکٹھی نہیں سنی جائیں گی، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، مگر جج صاحب نے نہ جانے کیوں آج دوبارہ 14 تاریخ تک پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر دیا کہ یہ 14 تاریخ تک دونوں پارٹیوں کو رائٹ ہے اگر کسی نے یہ آرڈر جو ہے چیلنج کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ آج یہ بیل اپلیکیشنز سنی جانی چاہیے تھیں سائفر کے مقدمے میں، اگر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور 3 پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں موجود تو پھر عدالت کو یہ کیس میرٹس پر سن کے بیل اپلیکیشن پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس بیل کا جو بھی نتیجہ ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر خان صاحب کی کیا کنڈیشنز ہے سر جیل کے اندر؟ دیکھیے خان صاحب کی کنڈیشن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ان کی اسپرٹس ہائے ہیں، آپ اس کنڈیشن کو چھوڑیں، آپ کورٹس کی کنڈیشن دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے
جو فیصلہ اور انصاف لینے میں جو دقتیں آ رہی ہیں، جو دشواریاں آ رہی ہیں، میں آپ کے آگے وہ رکھ رہا ہوں. خان صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. بس یہ آپ عمیر نیازی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. سر، عدالت سے حکم آتا ہے کہ کسی فلاح بندے کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، جیل سے باہر آتے ہیں، عدالت سے باہر آتے ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے. سر، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کو خود انصاف مل رہا ہے یا نہیں؟ تو عدالتیں کیا انصاف دے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کلیپس کرنے کی سازش ہے. اوور آل دیکھا جائے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جب تک کہ وہ ایک سرٹن طرح کا بیان نہیں دیتے اس وقت تک یہ ایکسرسائز نہیں رکتی. حالانکہ ہائی کورٹس کی بھی ججمنٹ موجود ہیں کہ آپ ریپیٹڈ اریسٹ نہیں کر سکتے. کسی بندے کو اریسٹ کرنا ہے، اگر اس کے بعد 10 بھی مقدمات ہے، گرفتاری ایک میں ڈل گئی، تصور ہوگا کہ سب میں گرفتاری ڈال گئی. جان بوجھ کے چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، خالی اس مقصد سے کہ 90 دن کی الیکشن کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، اور 90 دن کے الیکشن سے تمام پولیٹیکل پارٹیز بھاگ جائیں. اور ایسا نہیں ہونے لگا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بار کاؤنسل نے بھی اپنی سی پی فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں. آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس ایشو پہ آ گئی ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی انہوں نے واضح ہدایات کر دی کہ وہ ہم جس طرح سمجھتے ہیں وہ اس وقت کنٹمپٹ میں ہے اس ججمنٹ کی، اور 90 دن میں الیکشن جب تک نہیں ہوں گے اسی طرح قانون کا مذاق بنتا رہے گا. سر، روزانہ کی بنیاد پر تاخیری حربے سائفر کے معاملے میں سر خان صاحب ایسا نہ کہ اس میں ضمانت مل جائے کسی اور میں گرفتاری، تو سر آپ کو خدشہ تو نہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے. سائفر کا مقدمہ ہے ہی نہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اٹھا لیں جو سو موٹو کیس تھا قاسم سوری والی رولنگ کا، اس میں سائفر کا تمام ڈسکس ہوا ہوا ہے. اگر وہ آپ ڈیٹیل دیکھ لیں سائفر کا مقدمہ بنتا ہی نہیں. سپریم کورٹ نے بھی سائفر کے ہونے پہ ڈاؤٹ نہیں کیا، اس کے کانٹینٹس پہ ڈاؤٹ نہیں کیا، اسی پہ ریلائی کر کے خالی کس چیز پہ انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ سیٹ اسائڈ کی تھی کہ اس نے سنا نہیں تھا، ایم این ایس کو رولنگ پہ بحث کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، اس بنیاد پہ سیٹ اسائڈ کی. تو یہ سائفر میں نہ کوئی جو ہے نا اس مقدمے میں کوئی حقیقت ہے، نہ اس کا کوئی سر پیر ہے. اور پروسیکیوشن ڈیلے ہی اسی مقصد کے لیے کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر خان صاحب کو اندر رکھا جائے. جی بی کا الیکشن خان صاحب کی پاپولیرٹی کا واضح ثبوت ہے کہ جو ایک الیکشن رزلٹ آتا ہے پاکستان میں ہمارا الیکشن 2 مہینے آگے چلا جاتا ہے. تو یہ اسی حربے پہ ہے. تو پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں دے پا رہے، دلیر ہیں اتنے زیادہ. یار دیکھیں یہ ہم نے نہیں کہا تھا، جج صاحب نے کہا تھا. اب جج صاحب نے خود اپنے فیصلے سے اپنی اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے. دیکھیں 14 کا موقع ان کے پاس ہے، دیکھیں وہ 14 کو کیا کرتے ہیں. سر تھینک یو سر. سر تھینک یو. سر تھینک یو. اگر اس میں کسی شریک ملزم نے کوئی درخواست دی ہو تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایک خامی ان کی پٹیشنز میں تھی جس کے اوپر آج بحث ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں یہ بائنڈنگ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی ایک جو ملزم ہے، شریک ملزم کی درخواست ضمانت اگر آلریڈی پینڈنگ ہے تو سبسیکوینٹلی کو ایکیوزڈ اگر وہ ضمانت درخواست دیں گے تو اس کا حوالہ دیں گے. اور اس میں ہمارا یہ تھی کہ وہ ریکوائرمنٹ آف لا اگر یہ آج ہی ہاتھ سے پوری کر دیں تو پھر اس کو بھی آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں. تو اس کو پھر آپ جو اسد عمر کی پری ارسٹ بیل اپلیکیشن ہے جو 14 کو فکسڈ ہے اس کے ساتھ سن لیں، اور ہم یہ ایک لیٹیٹیوڈ ان کو دیتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہاں تک کہتی ہے کہ یہ بیل اپلیکیشن انٹرٹین ہی نہیں ہوگی جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ کیوں شائع اوے ہیں کہ یہ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہے، ابھی ایشو کر دیں تو ہو سکتا ہے کورٹ ابھی اس کو ڈسپینس ود کر دے. تو یہی آج فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جو پٹیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ججمنٹ لکھ دیں اور ہم 14 کو یہ سارے کیسز سن لیں. سر خان صاحب کی رہائی ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر 13 تاریخ کا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھی ہے، تو سر کیا دیکھیں وہ اب جیسے پچھلی تاریخ پہ شاید کورٹ ادھر چلی گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کا پھر دوبارہ نوٹیفیکیشن ہو سر. جائے. یہ نیلسن منڈیلا کی ٹرائل صرف عدالت کے اندر ہوتے رہے اور خان صاحب کی ہو رہے، سر اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیا خان صاحب کوئی بڑے دہشت گرد تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی. دیکھیں وہ ایکیوز کوئی بھی ہوتا ہے، ہی از دی موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ. وہ اس وقت تک بے گناہ ہوتا ہے جب تک گلٹی نہ ہو جائے. تو ہم کسی بھی ملزم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے. وہ ملزم ضرور ہے، اگر ان کے خلاف کیس پروو ہو گیا تو پھر مجرم بن جائیں گے، اگر پروف نہ ہوا تو باعزت بری ہو جائے گی.